بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی ہی دلچسپ بات اور خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے 3 حصے ہیں اور خصوصاً وہ 3 حصے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے بھی 3 گوشے ہیں اور پھر تینوں گوشوں کو ہی اس رات 27ویں رجب المرجب کی رات پروردگار نے ان تینوں گوشوں کو معراج کروایا۔ معراج کے 3 حصے کریں تو پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر لا مکانوں تک۔ اب اسی طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے بھی 3 گوشے ہیں۔ پہلا گوشہ گوشہ بشریت اور پھر دوسرا گوشہ گوشہ نورانیت اور پھر تیسرا گوشہ گوشہ حقیقت۔ جب مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پروردگار نے جو معراج کروایا، جو قرآن مجید فرقان حمید کی بنی اسرائیل سورت کے اندر موجود ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پروردگار نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا، یہ گوشہ بشریت کا معراج اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام، مخلوق میں جو افضل ترین ہستیاں ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور پھر پروردگار نے ان تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر گوشہ بشریت کو جو معراج کروایا گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی آپ کی انتظار میں ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نماز ادا کروائی اور پھر اس وجہ سے آپ کو ایک لقب ملا امام الانبیاء علیہ السلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز ادا کروائی اور اس وجہ سے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ اور یہ خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم اطہر کے اندر گوشہ بشریت تھا، اس کو معراج پر اور نقطہ کمال پر پروردگار نے پہنچا۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا ایک گوشہ گوشہ نورانیت ہے اور معراج کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اٹھنے لگے براق کے ساتھ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کی جانب چلنے لگے۔ اور یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پروردگار کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، اے ہمارے پروردگار، آج تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ اور تمام ملائکہ نے یہی عرض کی، اے پروردگار، آج تیرے محبوب آ رہے ہیں، آپ نے ہمیں بھی بہت سارا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، لیکن ہم آج دیکھنا چاہتے ہیں، آج تیرے محبوب آ رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ اجازت دیجیے تاکہ ہم بن سور کر تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تمام نورانی مخلوق جو تھی، ملائکہ جو تھی، وہاں پر موجود تھی اور یہاں پر تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوب اور کمال کا فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جو ملائکہ تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ٹھہرے تھے سدرۃ المنتہا پر،
تمام ملائکہ وہاں موجود ہے استقبال کے لیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، تاجدار گولڈا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوب جملے کہے، اور کیا انداز ہے، فرمانے لگے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فرمایا کہ پہنچی جو ان کی سادگی حسن پر نظر، پہنچی جو ان کی سادگی حسن پر نظر، حوروں نے وہی زیور اتار کے رکھ دیے۔ منتہا پر کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل نوری فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور اس سے گوشہ نورانیت کو معراج ہوگا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لا مکانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ صاحب فرماتے ہیں وہیں لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش وہیں تختہ نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کا یہ مکان، وہ خدا جس کا مکان۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات وہاں تک لے گیا جہاں تک انسان کسی بھی شخص کی ذہن بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ پروردگار نے معراج کی رات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکان عطا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے لا مکانوں کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے درمیان جو باتیں ہوئی اس کو میری مرشدی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی پیار بڑے انداز کے اندر بیان کیا۔ فرمایا بدو گفت سالار بیت حرم، اے حامی وہی برتر فرم، چوں در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرات آفتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام، مجھے مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک لے آئے ہو، کیا مجھے کوئی دوستی کے اندر آپ نے مخلص نہیں پایا؟ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلا سوزم پرم۔ فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بال کے بھی برابر اگر میں اوپر ہوں، اگر اوپر جاؤں تو میرا جسم جو ہے وہ جل کر پروردگار کی تجلیوں سے جل کر خاک ہو جائے گا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بھی تشریف لے گئے، اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ گوشہ حقیقت کا معراج تھا جو 27ویں رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ عطا فرما کر معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔